بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں اپنے ان ریپیٹڈ کوشچن کو آگے بڑھاتے ہیں جو مختلف اسٹوڈنٹ کی طرف سے فیڈ بیک میں اسلامیات کے حوالے سے یہ گزشتہ 3-4 دن سے میسنجر اور واٹس ایپ کے ذریعے میرے پاس آئے ہیں، تو یہاں پر ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اسلامیات کے حوالے سے ہیں آسان، لیکن کچھ بحث مباحثہ اس حوالے سے ہوا ہے، تو اس بحث مباحثے کے حوالے سے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کس قبیلے میں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت جو ہے وہ قبیلہ بنو سعد میں ہوئی۔ قبیلہ بنو سعد وہ قبیلہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 سال کے عرصے تک رہے، 4 سال تک پلس 2 سال مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، یہ 4 سال ہوئے۔ تو اس سوال میں کافی ڈسکشن یہ ہوئی کہ قبیلہ بنو سعد حضرت حلیمہ سعدیہ کو کیوں سعدیہ کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد کے ساتھ تھا، اور بنو سعد والوں کو اکثر عورتوں کو سعدیہ کہا جاتا تھا، ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، اس لیے سعدیہ۔ اور رضاعت کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دودھ شریک بھائی، دودھ شریک بہن، ان کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا نام عبداللہ تھا، دودھ شریک یعنی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ آپ کے ساتھ رضاعت میں شریک تھے، اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کا نام شیمہ تھا، یعنی شیمہ اور عبداللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہوئے، یا ان کو سوتیلے بھائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو قبیلہ بنو سعد میں تھے، اور حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام وہ حارث تھا، یعنی حارث اس لڑکی اور اس لڑکی کے والد کا نام ہے، اور حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 4 سال تک رہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ لایا گیا تو مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے والدہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 2 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد بھجوایا۔ یہ سوال ہوا تھا کہ عرب میں یہ دستور کیوں پایا جاتا تھا کہ بچوں کو گاؤں بھجواتے تھے؟ 2 مین مقاصد تھے، اور وہ مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ پیور عربی سیکھ سکیں، ان کے بچے پیور عربی سیکھ سکیں، چونکہ گاؤں میں جو ہے وہ پیور زبان بولی جاتی ہے، جبکہ شہر کی زبان جو ہے وہ مکس ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ گاؤں کی آب و ہوا نہایت صاف تھی، اور تاکہ بچے جو ہے وہ تندرست بن سکے، صحت مند ہو سکے، وہ ہیلتھی بن سکے، اس وجہ سے۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ طائف کے سائڈ پر آباد تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابتدا میں جو پیشہ اپنایا، ابتدا میں جو کام شروع کیا وہ جو تھا وہ گریزنگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گریزنگ کرتے رہے، یعنی عبداللہ اور حلیمہ سعدیہ کی جو بکریاں تھیں ان کو چراتے رہے اپنے اس بھائی اور اس بہن کے ساتھ۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو رضاعت کے حوالے سے ہوئے ہیں، اور رضاعت کہتے ہیں فیڈنگ کو۔ فیڈنگ یعنی بچے کو دودھ پلانا یا بچے کی پرورش کرنا یا تربیت کرنا، یہ تمام رضاعت کے زمرے میں آتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ یہ سوال ہوا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام رباح تھا، رباح۔ ان کو حبشی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو حبشی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو بتاتا چلوں، افریقہ کے جتنے بھی ممالک ہیں، جو لوگ افریقہ سے غربت کی وجہ سے عرب یعنی نجد و حجاز آتے تھے، ان کے لیے بلیکس کے لیے، صرف حبشہ والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام بلیکس کے لیے، جتنے بھی بلیک ہوتے تھے اور وہ افریقہ سے آتے تھے، افریقہ کی کسی بھی ملک سے آتے تھے، چونکہ اس ٹائم افریقہ کا براعظم تھا اور باقاعدہ دریافت شدہ تھا، اور نجد و حجاز کے لیے اس کے بحری راستے بھی موجود تھے۔ جس طرح پہلی ہجرت ابشہ اور دوسری ہجرت ابشہ میں مسلمانوں نے بحری راستہ استعمال کیا، بحیرہ احمر کے ذریعے وہ روانہ ہوئے کشتیوں میں اور حبشہ جا پہنچے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ جو بلیک تھے، جو بھی نجد و حجاز میں آتے تھے عرب کے لوگ، ان کو حبشی کہتے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی افریقہ سے تھا، اور یہ بلیک تھے، اس وجہ سے ان کو بلال حبشی، اور ان کے والد کا نام رباح تھا۔ ان کو اسلام کا پہلا مؤذن۔ یہ جو بھی میں سوالات یہاں پر بتا رہا ہوں، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو بحث مباحثے کے دوران ان اسلامیات کے سوالوں کے ساتھ ساتھ ہوئے ہیں۔ تو یہ اسلام کے
سب سے پہلے مؤذن بھی ہیں، انہوں نے اذان دی. اور یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ ان کا مزار کہاں ہے. ان کا مزار دمشق میں ہے. دمشق وہ شہر ہے. اور دمشق کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ دمشق کو کس نے سب سے پہلے اپنا مرکز بنایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کو جو ہے وہ مدینہ سے دارالخلافہ چینج کر کے دمشق کو دارالخلافہ بنایا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں جو ہے وہ موجود ہے. دمشق کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ دنیا کا سب سے قدیم دارالحکومت کون سا ہے تاریخ انسانی میں. اس وقت تاریخ انسانی میں یعنی سب سے قدیم دارالحکومت وہ آپ کا ڈیمسکس ہے، یعنی دمشق ہے، اور یہ سیریا یا موجودہ شام کا دارالحکومت ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہوا تھا کہ اسلام کی آمد سے قبل ان کا کیا کاروبار تھا. تو یہ کپڑے اور ریشم کا کاروبار کرتے تھے. قبل از اسلام مکہ شہر میں ریشم کی ان کی کتنی دکانیں تھیں؟ ریشم کے کپڑوں کی ان کی 6 دکانیں تھیں. نام پوچھا گیا تھا، ان کا اصل نام پوچھا گیا تھا. حضرت بکر صدیق یہ ان کی کنیت ہے ابو بکر. ان کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ تھا، اپنے بیٹے بکر کی کنیت سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اور کس فرشتے کو عقل کل کہا جاتا ہے؟ کس فرشتے کے لیے عقل کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین کے لیے. حضرت جبرائیل امین کے لیے جو ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے فرشتوں میں ان کو عقل کل جو ہے وہ کہا گیا ہے. جبرائیل امین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ 2 کام کرتے ہیں: اللہ کا پیغام وقت کے پیغمبروں تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ قوموں کو غرق کرنا. یہ جو ہے فرشتوں کے سردار ملائکہ کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. اور علاوہ ازیں ان کا یہ کام کہ دنیا کے پیغمبروں تک پیغام اللہ کا پہنچانا، یہ ڈپٹی ختم ہو چکی ہے. اور قوموں کو غرق کرنا جو ہے اجتماعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قوموں کو غرق نہیں کیا جائے گا بلکہ چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے. تو سورہ برات کے حوالے سے، سورہ برات کس سورت کو سورہ برات کہا جاتا ہے؟ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے، سورہ توبہ. اور یہ وہ سورت ہے جس کے سٹارٹ میں بسم اللہ موجود نہیں. کیوں موجود نہیں؟ یہ سوال کیا گیا تھا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ برات کا اعلان کر رہے ہیں مشرکین سے، یعنی مشرکین سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان جو ہے وہ بری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کے سٹارٹ میں بسم اللہ موجود نہیں. یعنی قرآن عظیم الشان میں 113 بسم اللہ، جبکہ ایک ایکسٹرا بسم اللہ سورہ نمل میں اور بھی زیادہ آئی ہیں. اس لیے قرآن مجید میں ٹوٹل بسم اللہ جو ہے وہ 114 وارد ہوئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ کا نام جو ہے وہ پوچھا گیا ہے سلمہ بنت اسد. سلمہ بنت اسد جو ہے وہ ان کی والدہ کا نام ہے. بعض کتابوں میں فاطمہ بنت اسد بھی ہیں، فاطمہ بنت اسد، سلمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، لیکن زیادہ کتابوں میں فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ آیا ہوا ہے. فاطمہ بنت اسد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ کا نام ہے، اور والد کا نام ابو طالب ہے. والد کا نام ابو طالب ہے. ابو طالب ان کی کنیت ہے، جبکہ ان کا اصل نام جو ہے وہ عبد الکعبہ ہے. عبد الکعبہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا. سوال یہ ہوا تھا کہ اسلام کا سب سے پہلا صوفی کسے کہا جاتا ہے؟ اسلام کا سب سے پہلا صوفی یعنی تصوف کا سب سے پہلا پیروکار، پایونیر جو ہے، پایونیر یعنی سب سے پہلے سٹارٹ لینے والا جو ہے وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو ذر کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تعلق قبیلہ بنو غفار کے ساتھ تھا. اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے بیت اللہ میں سب سے پہلے کعبہ میں حرم میں زور سے جو ہے وہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی تھی. یہ بھی سوال پوچھے گئے تھے. حاجت الوداع کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے ہیں. حاجت الوداع سے کیا مراد ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری حج ہے، اس لیے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وداع کہا، امت سے رخصت چاہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے 6 مہینے بعد جو ہے وہ فوت ہوئے. اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی حج ہے، اس لیے اس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے. حجت الوداع کے موقع پر جو ہے وہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام جو ہے وہ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا جمگٹھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے وہ خطبہ بیان کر رہے تھے، لاسٹ سرمن
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری خطبے کو لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور یہ بہت بڑا خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہایت لمبی دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہایت بڑا خطبہ دیا اپنی زندگی میں. حرب فجار کو کیوں حرب فجار کہا جاتا ہے؟ حرب فجار یعنی حرام جنگ, وہ جنگ جو یعنی فجار وہ جنگ جو ناجائز جنگ ہے. فجار معنی ناجائز جنگ, کیونکہ عرب میں 4 مہینوں کو حرام مہینے کہا جاتا تھا, اس لیے اس جنگ کو, اس لڑی جانے والی جنگ کو بھی حرب فجار یعنی حرام مہینوں میں لڑی جانے والی جنگ کا نام دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس معاہدے کو حلف الفضل کہا جاتا ہے. کیوں حلف الفضل کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں سائنیٹریز جو تھے, جو دستخط کرنے والے تھے, وہ ان کے ناموں میں فضل کا مادہ زیادہ تھا. فضل بن فضا, فضل بن ودا, اور اسی طرح فضل نام کے کافی لوگ اس میں موجود تھے, اس لیے اس معاہدے کو حلف الفضل کہا جاتا ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 15 سال تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس میں حصہ لیا. کن قبیلوں کے درمیان لڑی گئی؟ قریش اور کیس قبائل کے درمیان لڑی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے, اور بعد میں حلف الفضل ایک معاہدے کے تحت یہ جنگ ختم کر دی گئی. اذان کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی. ایک صحابی نے خواب دیکھا اور اس خواب میں ایک فرشتے نے ان کو اذان جو ہے وہ اذان کے کلمات جو ہے وہ سکھائے, اور اسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مامور کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا جائے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اذان کہنا شروع کی اور پہلے مؤذن اسلام بنے. اذان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال ہوا تھا. جواب اس کا یہ ہے کہ تمام مذاہب میں, پہلے مذاہب میں بھی جو عبادت کے لیے بلانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا, کوئی ناقوس بجاتا تھا, گھنٹی بجائی جاتی تھی, موسیقی بجائی جاتی تھی, نعرے لگائے جاتے تھے اور تاڑیاں بجائی جاتی تھی. اور صحابہ کرام کی ذہنوں میں یہ خلش تھی کہ, اور یہ خدشہ بھی تھا اور یہ فکر بھی تھی کہ کس طرح مسلمان جو ہے وہ عبادت کے لیے, اپنی پنج وقتہ عبادت کے لیے لوگوں کو بلائے. تو اس نسبت سے رات کو خواب میں ان کو یہ ترتیب نظر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور اذان کی ابتدا ہوئی. یہ پوچھا جاتا ہے کہ اذان کے حوالے سے کہ اذان جو ہے وہ سب سے پہلے کس مسجد میں دی گئی؟ سب سے پہلے جو ہے مسجد نبی سے اذان کی جو آواز ہے وہ بلند ہوئی. عمر ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ سیکنڈ عمر, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جن کا تعلق بنو امیہ سے ہیں, بنو امیہ فیملی سے ہیں, ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے اور ان کا دور 2 سال پر محیط ہے. اسی دور سے کیا حوالے سے سوال ہوا تھا کہ اس دور کو کیا کریکٹرسٹک دی جاتی ہے. اس دور کو بھی خلفائے راشدین کے دور میں شامل کیا جاتا ہے, یعنی 30 سال خلفائے راشدین کے, اور یہ 2 سال کا زرعی دور بھی خلفائے راشدین کے دور میں, اس لیے خلفاء راشدین کا دور 32 سال کے عرصے پر محیط ہے. اکثر جو اہل سیر ہے اور اس کے علاوہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ دور بھی اتنا زرعی اور صراط مستقیم پر مبنی تھا کہ اس کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں خلافت راشدہ کے دور میں. قرآن عظیم الشان کی مختلف صورتوں کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. سورہ فاتحہ کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہتے ہیں. 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے لیے, 7 مثانی بھی کہتے ہیں. کس صورت کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو عروس القرآن, ثلث القرآن یعنی ثلث القرآن, 3rd پارٹ آف قرآن, یہ کون سا ہے؟ تو سورہ اخلاص جو ہے اس کو ثلث القرآن بھی کہا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو گویا اس نے قرآن عظیم الشان جو ہے وہ ختم کی. اور اس کے علاوہ معوذتین کے حوالے سے, معوذتین سے کیا مراد ہے؟ معوذتین سے مراد یہ ہیں کہ جو آخری 2 صورتیں ہیں جو تعوذ سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے شروع ہوتے ہیں, ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. تبلیغ کے حوالے سے یہ ہوا تھا کہ وہ کون سا الہامی مذہب ہے جس میں جو ہے لوگوں کو کوئی بھی مذہب میں شامل نہیں کیا جاتا. الہامی مذہب کل 3 ہیں, 3 میں سے جو ہے 2 تبلیغی مذہب ہے جو باقاعدہ تبلیغ کرتے ہیں, یعنی مسلمان ان کے باقاعدہ جماعتیں ہوتی ہیں مبلغین کی, اور اسی طرح عیسائی جو ہیں ان کے مشن ہوتے ہیں, مشنریز. ان کے مبلغین یا تبلیغیوں کو مشنریز کہا جاتا ہے. جس طرح یہاں ہمارے پاکستان میں انہوں نے مشن اسپتال, مشن اسکول وغیرہ, مشن روڈ یہ قائم کیے ہیں.
یعنی مشن، وہ باقاعدہ ایک مشن رکھتے ہیں. اور یہاں پر جو ہمارے جس کو ہم یہاں پر ہمارے لوکل عیسائی ہیں، جن کو یہ بنگی وغیرہ عیسائی، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہاں پر انگریزوں نے مختلف لالچ وغیرہ دے کر ان کے آباء و اجداد کو مسلمان کیے. یہ نہایت غریب تھے، ان کو سپورٹ کیا اسپتال کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ان لوگوں کو اسلام سے مرتد بنا کر عیسائی بنا لیا. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشن رکھتے ہیں، اور مشنریز ان کو کہا جاتا ہے. واحد 3 مذاہب میں یہودی مذہب ایسا ہے جو کسی کو اپنے مذہب میں داخل نہیں ہونے دیتے، بلکہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہی جو ہے وہ برتر ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے. اس لیے 3 الہامی مذاہب میں واحد یہودیت وہ مذہب ہے جو تبلیغی مذہب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال ہوتا ہے اس کی کیا معنی ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے موسیٰ. منہ کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں نکالے گئے کو. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی آسیہ نے پانی سے نکالا تھا، اس لیے ان کا نام موسیٰ رکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام عمران تھا. یہ پوچھا گیا تھا، اور یہ پوچھا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ کون سے بھائی ہیں جو دعا کے ذریعے پیغمبر ہوئے. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدولت جو ہے وہ پیغمبر ہوئے. بیعت سے کیا مراد ہے؟ بیعت کہتے ہیں اوت کو، OATH اوت. اوت سے مراد ہے حلف لینا، یعنی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے تھے. جس طرح بیعت رضوان یعنی وہ بیعت جس صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے 1 سال پہلے 2 سال پہلے وہ بیعت کی 6 ہجری میں کہ ہم مریں گے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کا بدلہ لیں گے. اس کو اوت یا بیعت کہتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر بھی بیعت ہوئی، عورتوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، ہم اپنے شوہر کے وفادار رہیں گے. اس طرح کی بیعت کو یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے یا الفاظ دورا کر کے اس کو بیعت، یا انگریزی زبان میں اس کو OATH اوت کہا جاتا ہے. صاحب الحوت سے کیا مراد ہے؟ صاحب الحوت عربی زبان میں مچھلی کے لیے حوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی مچھلی والا. تو مچھلی والا جو ہے وہ آپ کا حضرت یونس علیہ السلام ہے. حضرت یونس علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جن کو صاحب الحوت یعنی مچھلی نے باقاعدہ نگل لیا تھا، اور اللہ کے اذن سے مچھلی نے دوبارہ پھینکا، اور ان پر کون سا درخت اگا؟ ان پر کدو کا جو ہے وہ پیڑ اگا تھا، اور یہ بچ گئے تھے. تو صاحب الحوت سے مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام. آج کے آپ کی کوچنگ کلاس میں بس اتنا ہی. مزید بتاتا چلوں، چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو.